یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ کیا تم جانتے ہو ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ آخرکار پانی میں ڈوب کر کیوں مر گیا؟ اور وہ کون تھا جس نے اپنے عصا سے سمندر کو چیر دیا؟ مصر ایک عظیم سلطنت، لیکن اس عظمت کے پیچھے ظلم چھپا ہوا تھا۔ فرعون ایک ایسا حکمران جو کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بناتا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا۔ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اسے قتال کر دو، اور جن کے گھر بیٹیاں ہوں انہیں زندہ رہنے دو۔ مہربانی کر کے میرے بچے کی جان بخش دو، تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کا پلان شروع ہو چکا ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ فرعون کے سپاہی آ گئے ہیں۔ اسے دوڑ پلاؤ، اور جب تمہیں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ سوچو، ایک ماں اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھتی ہے اور کانپتے قدموں کے ساتھ دریا کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو گھر رکھتی تو وہ زندہ نہ رہتا، اس لیے اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اے اللہ، میرا یہ بچہ اب تیرے حوالے ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ دریا بہتا رہا اور ٹوکری سیڑھی کہاں پہنچی؟ فرعون کے وحل میں پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ کتنا پیارا ہے۔ بچہ فرعون کے ہی گھر میں پلنے لگا، جسے فرعون قتال کروانا چاہتا تھا۔ اس بچے کو میں اپنے محل میں رکھوں گی۔ آئے اللہ، میں نے اپنا بچہ تیرے حوالے کیا تھا، لیکن مجھے میرا بچہ دوبارہ مل جائے۔ اللہ نے ایک اور معجزہ کر کے دکھایا۔ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ وہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا۔ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا بچہ کچھ دن پہلے وفات پا گیا ہے، اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ یا اللہ، تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے میرے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھا اور مجھے پھر سے اس سے ملا دیا۔ اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور اس بچے کو زندہ بھی رکھا اور اسے اس کی ماں سے بھی ملا دیا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد جب وہ لڑکا جوان ہوا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو، بس کرو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اسے کیوں مارا؟ کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ سخت پریشان ہو گئے اور شہر چھوڑ کر مادیان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہاڑ پر آگ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہیں سے ایک عام انسان نبی بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اسی فرعون کے پاس جس کے محل میں وہ پلے تھے۔ تم اپنی قوم کو آزاد کر دو، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تم میں اتنی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟
अगर तुम सच में नबी हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। फिरौन अपने जादूगरों को बुलाता है, एक ऐसा मुकाबला जिसके आप देखकर दंग रह जाएंगे। पहले तुम अपना जादू दिखाओ, फिर मैं अपना मोजज़ा दिखाता हूं। देखना, अब मूसा यहां से डर के भाग जाएगा। इसके पास कोई मोजज़ा नहीं है। ये अल्लाह का मोजज़ा है। इस मुकाबले के बाद हजरत मूसा बनी इसराइल के लोगों के पास गए और उनसे कहा, सुबह हम यहां से निकलकर मिस्र छोड़ देंगे और दूर चले जाएंगे। रात के अंधेरे में वो खामोशी से निकल गए, एक नए सफर की तरफ। उन्हें रोको, वो भाग नहीं सकते। अब हम क्या करें? हम फंस गए हैं। पीछे फौज, आगे समंदर। यहां एक और मौजज़ा होता है आज। अल्लाह पर यकीन रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें निजात दी। वो समंदर पार कर गए हैं। जल्दी करो, हम उन्हें पकड़ लेंगे, वो बचकर न जा सकें। और यूं तकब्बुर का अंजाम समंदर की गहराई में छुप गया। गरूर हमेशा तबाही लाता है और अल्लाह का वादा सच होता है आस। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।